دیکھنے چاہ رہے ہیں ان سے ملاقات کرنے. تو کہتے میرے باپ عبدالرحیم نے ان سے کہا کہ تم نے بڑی اچھی قسمت پائی ہے. پھر ان کو نماز پڑھائی امامت کرنے کے بعد, اور پھر ان سے کہا کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے تھے, یہ جس نے نماز پڑھائی ہے یعنی میں وہی تو ہوں, اس سے ملاقات کرو. کہنے لگے ایک دن پروردگار عالم نے اپنے فرشتوں سے خطاب کیا اور کہا میرے بندے عبدالرحیم یعنی شاہ ولی اللہ کے باپ کو تلاش کرو. تو فرشتے تلاش میں لگ گئے, دنیا میں چھان مارا ہوں, عبدالرحیم نظر نہ آئے. آسمانوں کے گوشے گوشے کی تلاشی لی, وہ فرشتے نہ پا سکے. جنت میں گئے اور وہاں بھی عبدالرحیم شاہ ولی اللہ کے باپ نہ ملے. جب فرشتے مایوس واپس آئے اور اللہ کے سامنے اپنی مجبوری کا اظہار کیا کہ مالک ہر جگہ ہم نے تلاش کر لیا اور یہ عبدالرحیم تیرا بندہ ہمیں نہ مل سکا. کہتے تھے اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ میں فنا ہو جائے وہ کہاں ملے گا. یہ شاہ ولی اللہ صاحب جن کا یہ مقام ہے, ایک نہیں ہزار اس قسم کی جرأتیں کی ہیں انہوں نے, اللہ کو انہوں نے للکارا ہے, اور اس کے باوجود بھی یہ ایماندار, یہ مولوی اور یہ پیر کہتے ہیں کہ یہ رحمت اللہ علیہ ہے. دل سمین میں 40 یہاں جس چیز کی آپ کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے اگر کوئی شک پیدا ہو جائے تو اللہ کی طرف سے کتابیں ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ کی تشکری کے لیے آپ کے سامنے یہ چیز لے آئیں. ان کی خدائی کا عالم یہ ہے, بتاتے دل سمین کی 40 حدیثیں, اور شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ بعض تو ایسی ایک براہ راست میں نے روح مبارک سے سنی, بعض میں ایک واسطہ ہے, بعض میں 2 واسطہ. وہ حدیث کا پورا نہیں ہوا تھا, شاہ ولی اللہ نے 200 برس پہلے بہت سی نئی حدیثیں اللہ کے نبی سے سننے کے بعد وہ دنیا تک پہنچائی ہے. بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بلایا اور کہا بیٹا میں بیمار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری دی کہ عبدالرحیم تم بالکل تندرست ہو جاؤ. میں فوراً ٹھیک ہو گیا. آپ نے یادگار کے طور پر اپنے داڑھی 2 بال توڑ کر مجھے دیے کہ اپنے پاس تبرکن رکھو. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ 1 بال ابھی تک میرے پاس موجود ہے. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال بھی نچوا دیں گے, اور ان کے لیے یہ امت کہتی ہے کہ یہ ہمارے امام ہیں, ہمارے رہنما ہیں, جنہوں نے بتایا ہے کہ میرے باپ کی قوت یہ تھی کہ سلطان محمد اپنے گھوڑے پر سوار آیا. میرے باپ نے دیکھنے کے بعد کہا کہ سلطان تمہارا گھوڑا تو بہت ہی نفیس ہے لیکن اس کی عمر بہت کم ہے. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ سلطان محمد نے کہا کہ حضرت کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری بیوی ہے, میں اس سے بہت نالا ہوں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھوڑے کی عمر اس کو مل جائے اور بیوی کی جو میری عمر ہے وہ گھوڑے میں تبدیل ہو جائے. اگر شاہ اللہ صاحب لکھتے ہیں فارسی کی کتاب میں کہ تبسم کرو, یاد مسکرائے میرے باپ, اور کہا یہی ہو جائے گا. کچھ دنوں کے بعد حال یہ ہوا کہ بیوی اس کی مر گئی اور گھوڑا زندہ رہا. سلطان محمد نے اس کو دیکھ کر بڑا نفع کمایا. تو یہ وہ لوگ ہیں جب توحید اس امت کی ذہن اور خیال سے نکال دی گئی, اور جب یہ اتحاد کا مسئلہ آ گیا کہ اللہ کی ذات کی ہر چیز جو ہے اس میں شریک اور سہیم ہے. اب توحید باقی نہیں کہ نہیں سے کبھی شیء کے مقابلے میں, جب یہ آ گیا لا موجود الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں. یہ کتا بھی, یہ بلی بھی, اسی لیے جو ان کے بڑے لوگ ہیں
اگر کتا بولتا ہے تو کہتے لبیک. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ تو کتے کی آواز ہے لبیک آپ نے اس پر کہا؟ تو جواب ملا کہ ایک ہی آواز سے میں سنتا ہوں، وہ میرے اس کی مالک کی آواز ہے جس کا ساتھ اس کے ساتھ میں بھی چلے ہوں. تو یہ ایک چیز یہ آئی. اور دوسری چیز یہ آئی قبر پرستی کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دن پہلے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے خطاب کیا اور کہا الا من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحین مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انا نهاکم عن ذلک. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم دیا تھا کہ امت جو کتابی امتیں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ صرف داخل ہوتا ہے یہ قبروں کے ذریعے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 5 دن پہلے مسلم کی حدیث میں یہ آتا ہے وہاں بخاری اور مسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے آخری مرض الموت کا عالم یہ ہے. جیسے کہ عائشہ فرماتی ہیں کبھی اپنی چادر کو اپنے چہرے سے دور پھینک دے گئی، کبھی پھر رہے. یہ پریشانی اور یہ شدت ہے. لیکن زبان پر ایک بات ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. لعنت ہو یہود نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. ان کے عرس منائے، میلے کیے، وہاں سجدہ کیا، وہاں پھیرے لگائے، وہاں انہوں نے طواف کیا، وہاں جا کر چڑھائی اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے مناجات کی اور ان کے سامنے جا کر اپنی بتائے بیان کی. تب اللہ نے ان کو مشرک بنایا ہے اور پھر اس کے بعد دنیا میں ذلیل کیا ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ ان کے لیے تیار ہے. تو پہلی چیز آپ نے دیکھی یہ اتحاد کا فلسفہ آیا. اس نے شرک کو اس طرح سے ذات کے شرک کو اس طرح سے عام کیا اور نور کے فلسفے سے ان علماء نے صوفیوں نے اپنے اس فلسفے سے اور نور کے ذریعے سے ان احباب نے جو علماء کہلاتے ہیں اس طرح سے اب کثر باقی رہ گئی تھی اس امت کو برباد کرنے کے لیے شرک کے لیے. وہ قبر پرستی تھی. قبر پرستی کی بنیاد مہیا فرما دی اسی امت کے عالم نے کہ مرنے کے بعد اللہ فرمائے کہ یہ جو مردے ہیں یہ اموات ہیں غیر احیاء، ان کے اندر جان کی رمق بھی ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو اپنی خبر نہیں ہے کہ کب یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کب ان کو زندہ کرے گا، قیامت کب آئے گا. کبھی مالک فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، کہ زندگی کے بعد تمہیں موت آنی ہے اور موت کے بعد پھر قیامت کے دن پھر روح تمہارے اس جسم میں واپس آئے گی اور پھر تم اٹھو گے. لیکن ہمارے کام فرماؤ نے کہ دامن ہٹ کے کر آشنا کر کی طرح سے انہوں نے یہ نظریات پیش کیا، جھوٹی روایتیں، شیعوں کی روایتیں لا کر کہ مردہ اس قبر میں جانے کے بعد زندہ ہو جاتا ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جھٹلایا اور سب سے پہلے ہوشیاری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی حدیث میں کہ جب جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے دوزخ اور جنت کا مشاہدہ کروایا اور اس کے بعد بیت الفردوس کو دیکھ کر میں نے بڑی تعریف کی، تو ان دونوں نے کہا کہ ذرا اپنے سر کو اوپر اٹھائیے. جب میں نے سر کو اوپر اٹھایا تو ساری جگہوں سے اچھی جگہ مجھے نظر آئی. میں نے کہا یہ کس کی جگہ ہے؟ دونوں فرشتوں نے کہا یہ آپ کی جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ان سے میں نے کہا جب میری جگہ ہے مجھے چھوڑو، میں اس میں داخل ہو جاؤں، اپنا مکان ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ہے تو آپ کی جگہ لیکن ابھی آپ کی بنیادی عمر کی ایک مدت باقی ہے، اس کو پوری کر لے تو آپ یہاں داخل ہو جائیں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہیں کہ میں وفات کے بعد جنت الفردوس میں سودا